صغیرہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن ایک بات اور پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. علماء جب یہ کسی عمل سے متعلق یہ تقسیم کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیز واجب ہے، یہ رکن ہے، یہ سنت ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرتا جائے اور گناہ کبیرہ کو چھوڑتا جائے. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا. جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز حج میں واجب ہے اور فلاں چیز حج میں رکن ہے اور فلاں چیز حج میں سنت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنتوں کو چھوڑتے جاؤ اور رکن کو تو کبھی نہ چھوڑو اور واجب کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، ایک دم دے دیں کام چل جائے گا ہمارا. حاشا للہ، اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ کرے، اگر کسی سے ایسا کام ہو جائے، مثال کے طور پر حج کا جو واجب ہے وہ چھوٹ جائے، حج کا جو رکن ہے وہ چھوٹ جائے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے، گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو جائے، تو اب اس پر کیا احکام مترتب ہوں گے. یہ اصل مقصد ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہاں بھائی گناہ کبیرہ سے پرہیز کرو اور گناہ صغیرہ کرتے جاؤ کہ چلو ہماری نماز ہمارے روزے اس کا کفارہ تو کر ہی دیں گے. نہ، حاشا للہ، یہ فکر اور یہ سوچ بالکل غلط ہے اور دنیا کا کوئی عالم اور کوئی امام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام گناہ کبیرہ ہے اور یہ کام گناہ صغیرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے یہ کام ہو جائے تو اس پر ہم کیا حکم مترتب ہوگا، کرنے والے پر کیا حکم لگے گا، کرنے والے کو اب کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس گناہ سے بری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ دو قسم کے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کس کو کہا جاتا ہے ساتھیو؟ ہر وہ عمل شریعت میں جس کے کرنے پر یا جس کے چھوڑنے پر یہ کہا گیا ہو کہ ایسا کرنے والا یا نہ کرنے والا جہنمی ہے، یا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے نماز کا چھوڑ دینا ہے، سود کا کھانا ہے، زنا کرنا ہے، یہ سارے کام جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے والا کیا ہے، جہنمی ہے، ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ایسا کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار ہو، ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہو، ہر ایسے کام کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا تو ہے، لیکن اس کے کرنے والے پر جو کو جہنم کی دھمکی نہیں دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اس کے اوپر آپ نے نہیں فرمائی ہے، تو وہ گناہ صغیرہ تو ہوگا لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہوگا. اس چیز کے اوپر غور کر لیں تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے حل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی گناہ آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی عمل اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ وہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ ہے، تو اہل علم سے پوچھ کر کے اس معیار کے اوپر پرکھ لیں. بات چیزیں بتاؤں، لوگ کہیں گے ارے یہ تو گناہ کبیرہ ہے. مثال کے طور پر کسی مرد کا کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھنا یا فلم دیکھنا ایک بات ہے کہ نہیں، ڈرامے دیکھنا جس میں نیم عوریاں عورتیں رہا کرتی ہیں. میں ان فلموں کی بات نہیں کرتا ہوں جو سکس اور جنسی رہا کرتی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، عام طور پر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ چیز کیا چیز ہے، گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ جی دیکھیں، سارے لوگ کہیں گناہ کبیرہ، حالانکہ کسی حدیث میں اجنبی عورت کی طرف دیکھنے پر لعنت نہیں بھیجی گئی ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کر سجا کہ آپ لوگ دیکھنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں، حاشا للہ. یہ ایک فنی تقسیم ہے، ایک اصولی تقسیم ہے، تاکہ اس پر کیا احکام مترتب ہوں گے اس کے عمل میں لایا جائے. مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول سے مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا کیا کیا؟
کہا کہ میں کیونکہ طب حکمت کا کام کرتا تھا، کہیں علاج کے لیے گیا تھا تو کسی عورت کو ہم نے بوسہ لے لیا۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھو۔ وہ بیچارہ پریشان ہے، انتظار ہے کہ میرے اوپر پتہ نہیں کیا حکم نازل ہونے والا ہے۔ آپ نماز کا وقت ہوا، آپ نے کہا وضو کرو، اس نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ۔ نماز کے بعد پھر آتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول میرا مسئلہ حل کر دیجئے۔ ساتھیو اس وقت لوگوں کے ایمان کی حالت دیکھیے کہ غلطی ہو گئی لیکن سکون نہیں ہے کہ مجھ کے اوپر کیا، میرے اوپر کیا حکم لگنے والا، اللہ پر کتنا ناراض ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں؟ تو تم سے ایک برا کام ہوا، تم نے نیکی کی اور وہ معاف ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے اوپر شرمندہ تھے، یہ نہیں کہ تمہارا اصرار تھا۔ ابھی اس نقطے کو میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس چیز کو غور کریں کہ کسی کام کے اوپر اگر اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کا حکم نہیں لگایا کہ ایسا کرنے والا جہنمی ہے، ایسا کرنے والا جہنمی ہے، یا یہ حکم نہیں لگایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور نازل ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہ حکم کیا ہے؟ اس کا حکم گناہ صغیرہ کا ہے۔ اور اگر ایسا حکم لگا ہے تو اس کا حکم گناہ کبیرہ کا ہے۔ دیکھیے ساتھیو، بتایا یہ ایک فنی تقسیم ہے، ورنہ بعض گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں صرف اتنا فاصلہ ہے، دیکھ رہے ہیں کوئی فاصلہ؟ جی ایک بال کے برابر فاصلہ ہے، کہ یعنی بعض گناہ صغیرہ بعض گناہ کبیرہ کے بالکل ہم معنی اور برابر ہیں۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اور گناہ کبیرہ کتنے ہیں اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، البتہ جن علماء نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی انہوں نے 70 سے زائد اس کا شمار کرایا، 70 سے زائد اس کا شمار کرایا ہے تمام حدیثوں کے اوپر نظر رکھ کر کے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ کی تعداد کبیرہ کی تعداد اتنی ہے۔ آپ نے بعض حدیثوں میں ایسے بعض گناہوں کا ذکر کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 وہ کام جو توڑ دینے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے ہیں، ان سے تم لوگ پرہیز کرو۔ اس میں آپ نے شرک کا ذکر کیا، جادو کا ذکر کیا، زنا کا ذکر کیا، کسی معصوم جان کے قتل کا ذکر کیا، پاک بات عورت کے اوپر تہمت لگانے کا ذکر کیا۔ اب آپ سوچئے مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہم میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ کسی عورت کے بارے میں یہ کہہ دینا یا کسی مرد کے بارے میں یہ کہہ دینا ارے وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، کس ناحیے سے؟ ارے اس کے تعلقات فلاں مرد کے کسی فلاں عورت کے ساتھ ہیں اور فلاں عورت تعلقات فلاں مرد کے ساتھ ہیں۔ ہمارے نوجوان اور ہماری بہنیں اس قسم کی بات کہنے سے پرہیز نہیں کرتی، حالانکہ ذرا سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کے کہنے کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں بدزنی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ایک مسلمان کے بارے میں بدزنی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں ہے۔ گویا آپ نے اس عورت کے اوپر یا اس مرد کے اوپر ہو سکتا ہے پاک بات ہو، کسی سے بات کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ فاحشہ ہے، لیکن لوگوں کی زبانیں ان کاموں میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، یہاں کی اتنی تیز کینچی بھی نہیں چلتی ہے۔ ہے صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی اس کو گناہ کبیرہ اگر میں پوچھتا ابھی تو کوئی نہیں کہتا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس سے ہلکی جو چیز ہے سارے لوگوں نے گناہ کبیرہ اس کو، سارے لوگوں کے بتائی دو گناہ کبیرہ ہے۔ تو پاک بعد مسلمان عورت کے اوپر تہمت لگانا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ دیکھیے ساتھیو، جیسا کہ بھی ہم نے کہا اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر کسی چیز کو علماء نے گناہ کبیرہ صغیرہ کہا ہے تو اس کا ارتکاب دھڑلے سے نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ متربع فرمایا۔ آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جیسے مسند احمد میں ہے کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، اے لوگو ان گناہوں سے بچو جو حقیر سمجھے جاتے ہیں، جو ہلکے سمجھے جاتے ہیں، جنہیں لوگ گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے کہ لوگ کہیں قافلہ لے کر کے جا رہے تھے، آج کے ماحول میں سمجھ لیجئے کہ 15 آدمی جا رہے تھے، ہر ایک نے
پانچ